السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ دیپ جلتے رہے اس خود نوشت کی 22ویں قسط پیش خدمت ہے۔ دوسرے دن ہم کالج جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ وہ آ گئی۔ اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد ہم کالج چلے گئے۔ 2 کلاسیں لینے کے بعد دھیان بچے اور اس کی آیا پر چلا گیا۔ دل ذرا سا دھڑکا، آنکھوں کے آگے آئے کچھ فحش مناظر کو جھٹکا اور اگلی کلاس لینے چلے گئے۔ اسی کالج کے مالک اصفر رضوی صاحب کے کراچی میں کئی کوچنگ سینٹرز بھی بڑی کامیابی سے چل رہے تھے۔ اسی روز ان کے ایک کوچنگ سینٹر میں جو ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا، ہفتے میں شام کی 2 کلاسز لینے کی آفر ملی، جو ہم نے فوراً قبول کر لی۔ گھر پہنچے تو گھر صاف ستھرا، ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی، چادریں تہہ کی ہوئی، بستر سمٹے ہوئے، کھانا بھی بنا ہوا تھا۔ بچہ سو رہا تھا۔ اس نے ہمارے آگے کھانا لا کر رکھا۔ احمد جاگ چکے تھے۔ بچے ہمارے آنے سے کافی پہلے گھر آ جاتے تھے۔ احمد اور بچوں کو وہ پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی۔ بڑا اطمینان نصیب ہوا۔ 4 بجے اس کا میاں اسے لے کر چلا گیا۔ اگلے روز جب کالج سے آئے تو وہ نہیں تھی۔ بچوں نے بتایا کہ صبح کے وقت جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو انہوں نے ننھے بھائی کی خاطر چھٹی کر لی۔ اس کے رابطے کا نمبر بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ اسی شام کوچنگ سینٹر میں 1 گھنٹے کی کلاس بھی تھی۔ بچوں نے دلاسا دیا کہ وہ بھائی کو سنبھال لیں گے۔ اگلی صبح جب ہم کالج جانے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ آ گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے آئے 15-20 روز ہوئے تھے۔ ایک روز ہم گھر پہنچے تو ہمارے کپڑے پہنے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ سر پر تولیہ بندھا تھا۔ سامنے احمد صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ پتہ چلا کہ بچے نے اس پر الٹی کر دی تھی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا، اس لیے صاحب کو جگانا پڑا۔ تم میری الماری میں گھسی تھی؟ ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چور پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں بھائی، میرے ہاتھ جو لگا وہ میں نے اسے پہننے کو دے دیا، میاں جی فوراً بولے، لیکن ہمارے دل میں لگے پنکھوں نے فل اسپیڈ پکڑ لی۔ دوسرے روز کالج سے بریک ٹائم میں چھٹی لے کر گھر پہنچے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سنگن لینے کی کوشش کی، پھر ہلکے سے دروازہ بجایا۔ گھنٹی اس لیے نہیں بجائی کہ کہیں الہام سو نہ رہا ہو۔ دروازہ کھلا۔ الہام اس کی گود میں تھا اور ایک ہاتھ میں فیڈر تھی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے احمد کے کمرے میں گئی۔ وہ منہ کھولے بے خبر سو رہے تھے۔ میں کمرے میں جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا۔ باجی، باتھ روم میں ابھی نہ جائیے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ باجی، آپ کے جانے کے بعد روزانہ میرا شوہر آ جاتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے نکل جاتا ہے۔ باجی، وہ بہت شکی ہے۔ کیا صاحب کو یہ بات معلوم ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ آتا ہے؟ جی باجی، ایک بار انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے احمد سے کہا کہ آپ کو معلوم تھا ہماری غیر موجودگی میں اس کا میاں آتا ہے، پھر یہ بات آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں اعتراض ہوتا، اس لیے نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے 2 دن پہلے ہی معلوم ہوا، میں تو سویا ہوا ہوتا ہوں۔ ان کی وضاحت پر ہم قائل ہونے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ سردیوں کا آغاز ہوا اور کمبل کی ضرورت پڑی تو 2 کمبل غائب تھے۔ شک ظاہر ہے سمینہ پر ہی گیا۔ ہم اس کے میاں کے شکی پن سے خوش اور سمینہ ہمارے میاں کے خواب خرگوش سے۔ موصوفہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کی چیزوں کو اپنے میاں کے ہاتھوں غائب کروا رہی تھیں۔ سمینہ کو فارغ کرنے کے بعد مختلف خواتین کے پاس جنہوں نے گھر میں ڈے کیئر سینٹر کھول رکھے تھے، الہام کو آزمائشی طور پر مختلف سینٹرز میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑا۔ یہ مختصر لمحات ماحول سے الہام کی ناپسندیدگی جانچنے کے لیے کافی تھے۔ ایک رحمدل خاتون جن کے چہرے پر ممتا کی نرمی اور ان کے پاس الہام کی خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی، ان کے پاس اپنے بچے کو چھوڑتے ہوئے ایک گنا اطمینان ہوا۔ صبح الہام خوشی خوشی تیار ہوتا،
رشی رامش کا لنچ باکس تیار کر کے انہیں اسکول چھوڑتے ہوئے الہام کو گود میں لیے ان خاتون کو تیسری منزل کے فلیٹ پہنچ کر اسے ان کے حوالے کر کے ہم اپنے کالج کی راہ لیتے۔ کالج میں ایک طالب علم جوہر مہدی اردو ادب سے غیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک روز ہم نے سوال کیا، عہد حاضر کے شعراء کے نام بتائیں۔ شاگردوں نے وسیع شاہ، فرحت عباس شاہ، امبرین حسیب امبر وغیرہ کے نام لیے۔ جوہر مہدی نے ہاتھ بلند کیا، اجازت ملنے پر بولا، ایک احمد نوید ہیں، وہ اس وقت کراچی میں بڑے مشہور ہیں۔ اچھا؟ ہم نے حیرانی سے خوش ہو کر کہا، مجھے خوشی ہو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ جلدی سے بتا دوں کہ جس کا وہ مداح ہے میں بیوی ہوں اس کی۔ جی مس، آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، وہ مشاعروں میں نہیں جاتے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے اس لیے انہیں جانتا ہوں۔ میں انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں انہی کے گھر میں رہتی ہوں۔ ہم نے اسے بتایا، ان کے گھر میں؟ آپ کرایہ دار ہیں ان کی؟ میرے ہسبینڈ ہیں وہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مس، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مس، وہ تو بہت حسن پرست ہیں۔ کلاس کے سب بچے ہمارا پسینے سے شرابور چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ٹشو پیپر سے چہرہ صاف کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ذرا سے جھینپ گئے، یہ وقت ہم پر اکثر آتا تھا۔ مس، ان کا تو ایک شعر ہے نا؟ جوہر نے چھت پر دیکھ کر شعر یاد کرنے کی کوشش کی۔ کیا حسن ہے چہرے سے نکلتی ہیں شعائیں، بینائی چلی جائے اگر آنکھ ہٹائیں۔ پتہ نہیں یہ شعر کس کے لیے کہا ہوگا، بہت سی تھیں، سب سے ملوا چکے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب واقعی بے پناہ خوبصورت تھی۔ نادیہ لمبے قد کی، بلو آنکھوں والی، خوب پڑھی لکھی۔ ایک فریدہ تھی، دودھ جیسا سفید رنگ، بلا کی خوبصورت، انچولی میں پچھلی گلی میں رہتی تھی، اور احمد تو تھے بھی اتنے خوبصورت کہ لڑکیوں کا عاشق ہونا فطری بات ہوگی۔ لیکن ہماری ساس لکھنؤ کی، ایک مرتبہ اس کے منہ سے گالی سن لی۔ احمد سے صاف منع کر دیا کہ یہاں رشتہ نہیں ہوگا۔ مہناز، اس سے تو منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن احمد کو نروس بریک ڈاؤن کا اٹیک ہوا تو رشتہ ختم کر دیا گیا۔ اتنے حسین انسان کے ساتھ ہمیں ہی جوڑنا تھا اور یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ہم ایک نئے فلیٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ احمد کے اعصابی تناؤ میں کافی کمی آ چکی تھی۔ رشی رامش اپنے چھوٹے بھائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ رشی ٹھنڈے مزاج کا، ماں کی طرح وہمی، اور رامش باپ کی طرح سخت گیر۔ اپنے باپ کی طرح نہیں، اپنے دادا کی طرح بھی نہیں، اور نانا کی طرح بھی نہیں۔ شاید اس نے اپنے دوستوں سے ان کے والد کی سختیوں کے بارے میں سنا ہو، اس لیے ہم رشی کو الہام کی ماتا اور رامش کو اس کا پتا کہا کرتے تھے۔ یہ ماتا پتا الہام کا حد سے زیادہ خیال رکھتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اپنے جیب خرچ سے اس کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لے کر آتے۔ الہام 2 سال کا ہوا تو اسے ان بچوں کے اسکول میں ہی پلے گروپ میں داخل کرا دیا گیا۔ الہام کی چھٹی 12 بجے جبکہ ان دونوں کی 1:30 بجے ہوتی تھی۔ یہ ماتا پتا اپنی کلاس بنک کر کے اپنے منع بھائی کو کمپنی دینے آ جاتے۔ اکثر ٹیچر سے ڈانٹ پڑا کرتی۔ احمد حسب معمول سر شام عباس ٹاؤن نکل جاتے اور نکڑ کے دھابے پر بیٹھ جاتے۔ ان کی ٹھیا سب کو معلوم تھی۔ عباس ٹاؤن سے ان کے کئی عقیدت مند ان کے پاس آ جاتے۔ یہ وہی عباس ٹاؤن ہے جہاں طالبان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے خطرناک 2 بم بلاسٹ کیے تھے، اور بہت زیادہ مالی اور کافی نقصان ہوا تھا۔ گریہ کرنے کو دل چاہتا تو نوحے سنتے، فضائل کے لیے مناقب سنتے، علم کے سمندر میں ڈوبی باتوں میں غوطہ زن ہوتے۔ احمد کی درویشانہ فطرت اور اپنائیت کے سب ہی گرویدہ تھے۔ معاشی حالات ہنوز اپنی ڈگر پر تھے۔ احمد کسی محفل یا مجلس سے کلام پڑھ کر لوٹتے تو نذرانے کی رقم اور تبرک وہیں بانٹ کر آ جاتے۔ ہم شکوہ کرتے تو کہتے کتنا برا لگتا ہے، روزانہ ان کی چائے پیتا ہوں، آج انہیں پلا دی۔ یہ سن کر اچھا لگتا ہے، احسان لینا تو ہمیں بھی گوارا نہیں۔
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ احمد کی میزبانی زیادہ تر عباس ٹاؤن والوں کے حصے میں ہی آتی تھی، کیونکہ مجلس یا محفل میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں کے پاس اتنا کہاں بچتا ہے کہ وہ شاعر کے ہاتھ پر 500,000 رکھ دیں۔ کبھی پیسے مل بھی جاتے تھے، پر عزت بہت مل رہی تھی، شہرت بھی بونس میں تھی۔ ایک بار کسی منقبت کی محفل سے احمد رات گئے گھر آئے۔ محفل میں کبھی کبھی شاعر کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ آج انہیں تحفے میں بہت عمدہ بریف کیس ملا تھا۔ ان کے پاس تو کوئی ڈھنگ کا تو کیا بریف کیس ہی نہیں تھا۔ اکثر کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں جانا ہوتا تو شاپنگ بیگ میں ان کے کپڑے ڈالتے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم نے اسے ایک اور پلاسٹک بیگ میں چڑھایا اور الماری کی چھت پر رکھ دیا۔ احمد سو رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ہی فطرت کاظمی دھمکے، چائے وائے پلائی، کہنے لگے، بھابھی وہ احمد نوید کو اٹھا دیجئے، ضروری کام ہے۔ احمد کو جگا کر ہم کالج کی تیاری کرنے لگے۔ احمد ہمارے پاس آئے، کہنے لگے، ذرا وہ بریف کیس دینا۔ ہم نے انہیں غصے سے دیکھا، کہنے لگے، یار ان کو پسند آ گیا تھا، لیکن یہ رات جلدی اٹھ کر چلے گئے تو میں یہ بریف کیس گھر لے آیا تھا، لیکن میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ رات وہ میری خوشی دیکھ کر کچھ بول نہ سکے تھے، مگر اب بیچارے لجا رہے تھے۔ احسان کا نام سن کر ہم نے وہ بریف کیس لا کر احمد کو دے دیا۔ میری بلا سے خرد مند ہاتھ ملتے رہیں، میری بلا سے خرد مند ہاتھ ملتے رہیں، میرے جنوں نے تو ممکن محال کر دیا ہے۔ عباس ٹاؤن میں مولا کے عقیدت مندوں کو شاعر اہل بیت کی صحبت جو میسر آئی تو بقول ان کے بھاگ کھل گئے۔ کوئی ان کے لیے سگریٹ لاتا تو کوئی پان۔ رات کے کسی پہر یہ کسی کو حکم دیتے تو وہ انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر بھی پہنچا دیتا۔ ان کی عقیدت اور محبت نے احمد کے دل میں ایسا گھر کیا کہ عقل میں ان کی مروت، مجبوری اور بیچارگی نہ سمائی، کیونکہ آگے چل کر ان کے عقیدت مندوں نے جو کیا اسے سوچیں بھی تو انسان کے غیر یقینی رویوں کی ایسی مضبوط گرہیں نظر آتی ہیں کہ ان کے سروں کو سمجھنا اور کھولنا ناممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ اے دیدہ ورو دیر و حرم تم کرو آباد، اے دیدہ ورو دیر و حرم تم کرو آباد، ہم کو تو کسی اور ہی دنیا کی پڑی ہے۔ شام کا وقت احمد حسب معمول گھر سے نکل چکے تھے۔ انچولی بھی چلے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر عباس ٹاؤن جا کر اپنی مخصوص ٹھیہ پر بیٹھ جاتے۔ ایک روز بیل بجی، ہم نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، ہمیں تھماتے ہوئے بولا، چوکیدار نے دیا ہے۔ ہم نے دروازہ بند کر کے پرچہ کھولا۔ پرچہ اردو میں ٹائپ کیا گیا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ لکھنے والا اپنی شناخت چھپانا چاہتا تھا۔ اس خط کا ایک ایک حرف ہماری نظروں کے سامنے سے آج بھی ہٹتا نہیں۔ لکھا تھا، احمد نوید، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں روز چائے پلائیں اور تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ اپنے پیسوں سے چائے پیا کرو اور پیدل جایا کرو، تمہارا گھر اتنا دور نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کر ہمیں ذرا غصہ نہیں آیا، احمد پر بھی نہیں آیا۔ دل لگائیں کہ اٹھائیں یہ پتہ اے مالک، دل لگائیں کہ اٹھائیں یہ پتہ اے مالک، تو نے دنیا ہے بسائی کہ تماشا کیا ہے۔ افسوس ہوا، یہ خط نویس ایک فقیر منش انسان کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بے نام بے شناخت تحریر ارسال کر دی۔ اگر آپ کے گھٹنے کمزور ہیں تو کس نے کہا شاہ بھٹائی کے لرزتے مرید کے سامنے دو زانو ہوں۔ آپ احمد نوید کو روزانہ گھر چھوڑ کر جاتے تھے، لیکن اس بار تو آپ نے انہیں گھر تک پہنچا دیا۔ وہ دن نہیں ہے دور کہ نایاب ہو رہے، وہ دن نہیں ہے دور کہ نایاب ہو رہے، ہم ایسے لوگ دہر میں عنقا تو ہو چکے۔ شاید فطرت کسی کو ایک صلاحیت سے محروم کرتی ہے تو دیگر صلاحیتیں مہمیز کر دیتی ہے۔ ان کور چشم اور گوش بند جانداروں کے نخروں میں قوت فطرت نے ہی عطا کی۔